خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام میں اسد اللہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز۔ ناظرین انڈین ہائی کشمیر میں ایک اٹیک ہوا انڈین ٹروپس پہ، اور اس کے فوراً بعد یہ کوئی حیران کن نہیں ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ بھارت نے پاکستان کو مورد الزام فوراً ٹھہرانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ابھی یہ بھی معلوم نہیں تھا بھارتی میڈیا کو کہ کتنے افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، کتنے فوجی مارے گئے ہیں۔ ابھی ایگزیکٹ تعداد بھی معلوم نہیں تھی اور یہ کہنا شروع ہو گیا تھا، میڈیا میں کہا جانے لگا تھا کہ یہ پاکستان کی جانب سے کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب شواہد آئے پتہ چلا کہ یہ تو کچھ کشمیری لڑکا ہے جس نے کیا تھا اور اس کے اپنے گریونسز ہیں، کیونکہ اس کو پہلے پکڑ لیا گیا تھا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ گھر سے غائب ہو گیا تھا اور اب اس نے یہ حملہ کیا۔ جب یہ معلوم ہوا تو پھر موقف بھارت کا تھوڑا سا بدلا اور کہا جانے لگا کہ تھا تو کشمیری لیکن موٹیویٹڈ تھا، اور پاکستان کی جانب سے 10% جو کشمیری ہیں ان کو موٹیویٹ کر کے یہ حملے کرائے جا رہے ہیں۔ اب یہ کچھ لوگ اس کو ملا کر دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی اچانک سے خطے میں ایک اہمیت بڑھ رہی ہے، کچھ لوگ FATF کے ساتھ ملا کر اس کو میٹنگز جو ہونے جا رہی ہیں اس کے ساتھ ملا کر دیکھ رہے ہیں۔ پھر کلبھوشن کا عالمی عدالت انصاف میں ٹرائل ہونے جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھ، بلکہ رحمان ملک صاحب نے کہا کہ یہ خود رو نے کیا ہے کیونکہ وہ کلبھوشن کے عالمی عدالت انصاف میں ٹرائل پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے اور پاکستان کے موقف کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان جب یہ موقف وہاں پر جا کر اٹھائے گا کہ بھارت یہاں پر دہشت گردی کر رہا ہے تو پاکستان پیرللی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی دیکھیں انڈیا پیرللی یہ کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان ہمارے یہاں دہشت گردی کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں جا کر ٹھہرے گی اور پاکستان کی اسٹریٹجی اس پر کیا ہے؟ وزارت خارجہ کا موقف اس پر سب سے پہلے معلوم کریں گے۔ ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب اور ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بھارتی صحافی رچکا تلوار بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا ہم موقف لے لیں۔ قریشی صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ یہ جو دو تین چیزوں کو ملا کر ہمارے انالیسس ہو رہا ہے، آپ بھی کیا دیکھتے ہیں کہ کلبھوشن کا عالمی عدالت انصاف میں جو ٹرائل ہے اس میں پاکستان کے موقف کو ویک کرنے کے لیے خود وہاں کی ایجنسیز کی طرف سے یہ کارروائی ہو سکتی ہے، یا پھر پاکستان کی جو خطے میں ایک اہمیت بڑھی ہے اچانک پچھلے دنوں میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، یا یہ پیور کشمیری جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کی طرف سے کارروائی ہے؟ کیا ہے یہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں اسپیکولیشن کا حصے دار نہیں بن سکتا۔ میرا منصب مجھے یہ اجازت نہیں دیتا۔ میرا تو تقاضا ہندوستان سے یہی تھا کہ جو افسوسناک واقعہ ہوا پلوامہ میں، ہمیں اس کا دکھ ہے، اور وہاں جو جانی نقصان ہوا اس کا ہمیں بے پناہ دکھ ہے، لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، ہندوستان کو دیکھنا چاہیے تھا، تحقیق کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ایویڈنس تھے تو پاکستان سے شیئر کرنے چاہیے تھے۔ ہندوستان نے ابھی واقعہ رونما ہوتا ہے اور نے پاکستان پر ماضی کی طرح چڑھائی شروع کر دی اور انگلیاں اٹھانی شروع کر دی اور الزام تراشی کر دی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور ایسا کرنے سے انہیں کچھ حاصل نہ ہوا ماضی میں، اب ہوگا۔ دیکھیے، اگر ان کی حکمت عملی ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے، تو کئی سالوں سے وہ کوشش کرتے آئے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ پاکستان کی اپنی اہمیت ہے، ہندوستان کی اپنی اہمیت ہے۔ آؤٹ ایشوز ہیں، دنیا جانتی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، دنیا جانتی ہے کہ کشمیر کی صورتحال جو ہے اس سے دنیا نا واقف نہیں ہے۔ ابھی حالیہ رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی، ابھی حالیہ رپورٹ آئی ہے 30 اکتوبر کو ہاؤس آف کامنز کی، جو آل پارٹیز گروپ تھا، وہ سب ان چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ فاروق عبداللہ صاحب کا بیان اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے بہت سے ہندوستان کے اندر دانشور ہیں، انہیں تشویش ہے کہ وہاں حالات بگڑ رہے ہیں۔ اب ہندوستان اگر ان سب چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے سارا الزام پاکستان پہ دینا چاہتا ہے تو دنیا کو سوچنا ہوگا کہ کیا اس واقعے سے پاکستان کو بینیفٹ کیا ہوگا، پاکستان کی اس وقت ترجیحات کیا ہے۔ پاکستان تو اس وقت پوری طرح محو ہے اور پوری طرح کوشش کر رہا ہے اپنے مغربی بارڈر پر امن کے لیے، استحکام کے لیے، مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اس سٹیج پر یہ حرکت کیوں کریں گے؟ کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں ہے۔ بالکل ایک طرف ہم ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف ہم کرتارپور کی راہداری کھول رہے ہیں، اور تیسری طرف ہم یہ حرکت کریں گے، بالکل بچکانہ ان کی
یہ سوچ ہے. اور پھر اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن یہ دیکھیں انتخابات کیا وہاں ایک موسم ہے, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ بی جے پی کی ضروریات ہیں, پاکستان کو وہ موضوع بنانا چاہتے ہیں, پاکستان بیشنگ سے وہ سمجھتے ہیں ووٹ ملتے ہیں, ووٹوں میں اضافہ ہوگا. لیکن یہ غیر ذمہ دارانہ چیز ہوگی, کیونکہ پورے خطے کے امن کو اور استحکام کو وہ داؤ پہ لگا دیں صرف ایک الیکشن کی جیت کے لیے, چند سیٹوں کے اضافے کے لیے. یہ خطرناک کھیل ہے. جی قریشی صاحب, اس میں فواد چودھری صاحب کو بھی ہم سن رہے تھے, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اس کا بینیفیشری کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ مودی اس کے بینیفیشری ہیں. لیکن دوسری طرف اگر یہ کشمیر میں جو مجاہدین ہیں ان کی کارروائی ہے, جو آزادی کے پروانے ہیں ان کی کارروائی ہے, اور ان کے اپنے ظاہر گریونسز ہیں, اگر یہ ان کی کارروائی ہے تو کیا اس کے نتیجے میں آپ کے خیال میں کشمیر کاز کو بھی فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, یا انڈین گورنمنٹ کے موقف کو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے پوائنٹ آف ویو سے فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے, میں تو ہمیشہ اس چیز کا ایڈوکیٹ تھا اور آج بھی ہوں. میری کشمیر کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا کاز سب سے زیادہ افیکٹو طریقے سے پلیڈ کر سکتے ہیں جب آپ اس کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اجاگر کرتے ہیں اور اس کو نان وائلنٹ رکھتے ہیں. وائلنس سے کشمیر کے کاز کو فائدہ میری رائے میں ہرگز نہیں ہوگا, اور یہ بالکل بات منطقی ہے. اس وقت ہندوستان ڈیفینسو پوزیشن پہ تھا, دنیا ان کو کہہ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. تو یہ جو حرکت ہے اس کو دیکھنا ہوگا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس نے یہ سوسائڈ بامبنگ کی ہے, وہ جو صاحب ہے عادل ڈار صاحب, وقاص ڈار صاحب, وہ تو ہندوستانی ہیں, ان کا تعلق تو مقبوضہ کشمیر سے ہے. وہ ایک شاپ کیپر کے صاحبزادے ہیں, ان کی اپنی گریونسز ہیں. جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں پچھلے چند دنوں میں 20 کے لگ بھگ اموات اور شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں بھی تو آپ دیکھیں نا, آپ وہاں لوگ جو ایلینیٹ ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ دینا کہ پاکستان کو بالکل سوٹ نہیں کرتا اس وقت اس قسم کی کوئی آپ کو چیز میں ملوث کرنا. کشمیر کے کاز کی جو آج اہمیت اجاگر ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک پرامن تحریک جو ہے, عوامی تحریک جو ہے, اس نے جنم لیا ہے, اور لوگ اپنی عوام اپنی رائے آواز اٹھا رہے ہیں پرامن طریقے سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, فارن منسٹر پاکستان, وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ روچیکا تلوار موجود ہے اور موقف سن رہی تھی قریشی صاحب کا بھی, سمیع صاحب اور شاہد لطیف صاحب. میں سمیع صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے, یہ ابھی کہہ رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کہ یہ وائلنس سوٹ نہیں کرتا, لیکن اس کی کازز کو تو دیکھنا ہوگا نا ڈیفینیٹلی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے وہاں پر کشمیر میں, جتنے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ جس علاقے سے اس لڑکے کا تعلق ہے وہاں پر کس طرح سے نوجوانوں کو شہید کیا گیا, یا پھر پیلٹ گن کے, تو وہاں پر سینکڑوں واقعات ہیں. تو آپ کے خیال میں کازز کو تو دیکھنا ہی ہوگا نا بھارتی حکومت کو بھی؟ نہیں کازز تو وہ تو دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں فاروق عبداللہ صاحب کا وہ جو انٹرویو ہے بھارتی جرنلسٹ کے ساتھ, جس میں جو جرنلسٹ ہے وہ ان کے منہ میں یہ کہلوانے کی ان سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے, پاکستان نے یہ کروایا, تو وہ انہوں نے کہا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہ آپ کشمیر میں دیکھیں تو صحیح جا کے, کہ آپ کی کبھی کشمیری نوجوانوں سے بات بھی ہوئی ہے. ابھی یہ میں پڑھ رہا تھا, یہ عادل ڈار صاحب کے حوالے سے ان کے والد کا انٹرویو تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس کی جو ناک تھی وہ بھارتی فوجیوں نے کچھ عرصہ پہلے اس کو کہا کہ زمین پہ رگڑو, اس کو زمین پہ وہ ناک رگڑوائی. نہ صرف یہ, وہ جو فوجی گاڑی تھی اس کا سرکل اس کی ناک کے ساتھ انہوں نے وہ لگوایا اس کو. یعنی ایک توہین آمیز رویہ. بھارت کو ایک واقعہ ہوا جب بنیادی طور پر جس کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے داخلی حالات سے ہے, وہاں پر جو ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اس سے, لیکن بھارت نے اس کو ایک موقع جانا اور پاکستان کے اوپر انہوں نے جو ان کے میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ پاکستان کے ISI اسپانسرڈ ہیں, یہ جیش محمد کے لوگ ہیں. دیکھیں 3-4 چیزیں چل رہی ہیں. 2 دن کے بعد, 1 دن کے بعد فیٹف کا اجلاس ہو رہا ہے, جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ منی لانڈرنگ کے لیے, ان دہشت گرد تنظیموں پر کریک ڈاؤن کے لیے پاکستان کی کیا پوزیشن ہے, اور اس کو الزام تراشی سے پاکستان کو نقصان پہنچانا مقصد. اس کا بنیادی طور پر یہ بتانا مقصد ہے کہ جی ISI اور پاکستان کے اندر سینکچریز ہیں, اور یہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے
وہ کنٹرول نہیں ہوا. دوسرا یہ پرنس محمد بن سلمان کا ٹرپ تھا, اس کو سیبوٹاج کرنا تھا. تیسرا دیکھیں 18 تاریخ کو ایک متوقع ہے راؤنڈ طالبان اور امریکہ کا اسلام آباد یہاں پہ پاکستان میں. تو یہ وہ جو ساری چیزیں تھیں جس سے پاکستان اس آئسولیشن سے نکل کے انویسٹمنٹ آ رہی تھی. تو اب آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے ان ریزنز کی بنیاد پر؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کشمیر کے اندر جو واقعہ ہوا, جو ایک کشمیری نے کیا, کیونکہ وہاں پر ریپ ہو رہے ہیں بھارتی فوج کے ہاتھوں, وہاں پر بہت سارے ایک آزادی کی موومنٹ ہے, وہاں پر ایک واقعہ ہوا اور بھارت اس کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے, ڈپلومیٹکلی کاؤنٹر کرنے. اچھا, آپ شاہد لطیف صاحب, آپ رحمان ملک صاحب سے تو اتفاق نہیں کریں گے کیا کہ جنہوں نے کہا کہ یہ خود را نے کرایا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ کلبھوشن کے معاملے پر پاکستان کے موقف کو ویک کرنا ہے, چونکہ عالمی عدالت انصاف میں اس کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے. تو آپ کیا اتفاق کریں گے؟ کوئی ریزن ہے ہم رحمان ملک صاحب سے ایگری کریں؟ نہیں, یہ ایک بہت ہی لمیٹڈ ویو ہے جو رحمان ملک صاحب پیش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وجوہات میں سے ایک بہت چھوٹی سی وجہ ہے. وجوہات تو بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں بڑی بڑی وجہ ہیں. یعنی ایک تو چیز سب کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ الیکشنز میں آپ اپنا کیس بیچ ہی اس وقت پاتے ہیں جب آپ پاکستان کے خلاف زہر اگلیں اور جب آپ کشمیریوں پہ جو ظلم و تشدد ہے اس میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں. اور جو مودی سرکار ہے ان کو بے پناہ ناکامیاں ہوئی ہیں. جتنے بھی صوبوں میں بھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے وہ ناکام ہو گئے. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. یہ وہ ایسپیکٹ ہے جس کا آپ را اور انڈیا سے جس کا آپ تعلق جوڑ سکتے ہیں. مگر اس کیس میں جو سب سے بڑی بات ہے جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے, جو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ فوری وجہ بنی, وہ ہے کشمیریوں کے ساتھ ظلم. یعنی انڈیا ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا کہ کشمیری وہ پود جو کہ آج سے پرانی ہو گئی, جو ایلڈرز ہو گئے, جو اب بوڑھے ہو گئے, ان کے ساتھ کشمیر کی جو تحریک ہے وہ ختم ہو جائے گی. مگر ہم نے دیکھا خاص کر یہ جو برہان وانی کی شہادت اور اس کے بعد لاکھوں کشمیری ہیں جو سڑکوں پہ آ گئے اور روز مرہ کی بنیاد پر کشمیر کی تحریک جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اس سے ہندوستان جو ہے اس میں بوکھلاہٹ ہے, پریشانی ہے, گھبراہٹ ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اور جتنی یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے اس کو دنیا پک کر رہی ہے. یورپین یونین میں آپ دیکھیں اس کا نام لیا جانا, ہاؤس آف کامنز میں اس پہ ڈیبیٹ ہونی, کانفرنس ہونی, امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنی, ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھنی. ان کے بڑے بڑے لوگوں نے آواز دی ہے کہ کشمیر والا جو معاملہ ہے اس پر نظر ثانی کرو. تو یہ ایک جو ارد گرد ایک گھیرا ہے جو تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے ہندوستان کے گرد, اور خاص کر یہ جو ینگ جنریشن ہے, یہ جو نام لیا جا رہا ہے اور جس کے ساتھ زیادتی کی یہ جو عادل ڈار ہے, یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ینگ جنریشن کے بچے جو ان کے ساتھ آپ نے ظلم, تشدد اور بربریت کیا, ان کے سامنے ان کی عورتوں کا یہ ریاکشن ہے, یہ اس کا ریاکشن ہے. اور پھر اتنے سارے گارڈڈ علاقے میں ایک باہر سے آنے والے کسی شخص کا پہنچ جانا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں اتنا بڑا 400 من جو ہے وہ ایکسپلوسیو ہے, یہ کیسے پہنچ گیا, یہ کیسے کوئی لے گیا, یہ باہر سے کوئی لا سکتا ہے اس کو اس طرح لے جا سکتا ہے؟ تو پھر آپ اس کو مانیں کہ آپ کا ٹوٹل فیلئر ہے. اتنی آپ کی سیکیورٹی فورسز وہاں پہ اور ان کے اندر سے ان ساری چیزوں کو لے جانا اور یہ حادثہ پیش آنا, تو یہ میں سمجھتا ہوں اصل وجوہات. صحیح ہے. اب روچیکا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ جو عادل ڈار تھا اس کے اپنے گریونسز تھے. ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. مجھے ابھی یاد آ رہا تھا اسپائی کرونیکلز جو اسد درانی صاحب کی اور اے ایس دلت صاحب کی بک تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کشمیری نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے کیا شکوے شکایتیں ہیں, تو اس نے کہا کہ اگر آپ ایک بابا شاپ پہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک اچانک فوجی اندر داخل ہوتا ہے, وہ اور بلا وجہ آپ کو آ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور پھر آپ سے بات کرتا ہے, تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس طرح کی صورتحال میں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. اب اگر گراؤنڈ پر سچویشن یہ ہے تو پھر کازز کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا انڈین گورنمنٹ کو, یا صرف پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دینا کافی ہوگا؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ نے مجھے اس ڈیبیٹ میں دعوت دی. میں پہلے تو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے دلت صاحب کی یا جنرل درانی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے, یہ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ اس وقت پیش آیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ایسا ہوگا. لیکن میں اس کو پھر بھی کنڈیم کرتی ہوں کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی بھی سیلف ریسپیکٹ کے اوپر, یا اس کے ہم سب برابر کے شہری ہیں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک. اگر وہاں پر کسی کے ساتھ بھی کسی طریقے سے بھی بدسلوکی ہوتی ہے اس کو ان دا اسٹرانگیسٹ ٹرم کنڈیم کرنا چاہیے.
لیکن دوسری چیز آپ نے جو ذکر کی اور میں ابھی سن رہی تھی شاہد لطیف صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب ایئر فورس کے شاہد لطیف صاحب، میں کئی دفعہ ان کے ساتھ کئی ڈیبیٹس میں شرکت کر چکی ہوں، میں ان کے آرٹیکلز وغیرہ بھی پڑھتی ہوں، اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم فار being a senior defense personnel, but I very humbly disagree with what all three of you have just said کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کی ہے. چلیں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں تاکہ پھر ان انٹرپٹیڈ آپ اپنی بات مکمل کر سکیں. ایک میں مختصر بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. جی جی روچے گا پلیز. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی تک پلوامہ کے حادثے کو کنڈیم کیوں نہیں کیا، جبکہ انہوں نے دسمبر میں اسی پلوامہ میں ہوئے ایک ایسے واقعے کو کنڈیم کرنے میں چند گھنٹے لگائے تھے جن میں سیکیورٹی فورسز نے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے کے وقت وہاں پر جوابی کاروائی کی ان لوگوں پر جو فوج کے اوپر. آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کیوں کنڈیم نہیں کیا، ابھی ہمارے پروگرام میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کنڈیم کیا ہے جو کہ ریپرزینٹیٹو ہیں گورنمنٹ کے. میں صرف ایک بات کرتا ہوں، ہماری کولیگ ہیں بڑی ریسپیکٹیبل خاتون ہے، مجھے یہ بتا دیں کشمیر کے اندر اتنے ریپ ہوئے، اتنی کلنگ ہوئی، آپ کے کسی پرائم منسٹر نے کبھی آج تک اس کو کنڈیم کیا؟ کبھی کوئی انکوائری آرڈر کی؟ مجھے بتائیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ریپ اور کلنگز ہوئی. جی پیلٹس کے ساتھ جو بنائیاں لوگوں کی چینی، اس پر مجھے بتا دیں کبھی کوئی کسی نے کوئی کنڈیم کیا ہو؟ سر میری بات سنیں، ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. نہیں، دس از نو آرگومنٹ، سوری. اگر دسمبر میں پرائم منسٹر عمران خان کین اسٹینڈ ود دا سویلین کشمیریز who were taken action against by Indian security forces, what stops him from doing the same yesterday? ٹھیک ہے، یہ نیا پاکستان یہ ہے کہ آپ کا ایک طرف رخ اور ہو اور جب دوسری طرف ہو تو رخ اور. قرارداد ہے، یہ شاہد لطیف صاحب کو بھی سن لیجیے گا، جس کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اس قرارداد کو پش ڈال دیا اور آج آپ کہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا باہمی مسئلہ ہے، اس کو آپ نے باہمی بنا لیا. یہ رائے شماری اس میں لکھی ہوئی ہے، آپ اگر اس کو کرائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. یہ کشمیر کا معاملہ ہم نہیں، یہ کشمیریوں کی جدوجہد ہے، وہ اس طرح نہیں بیٹھیں گے. اس بات کو مانیں، یہ مانیں گے تو معاملہ چلے گا نا. میری بات سنیں، اور جی ہیومن رائٹس چارٹر کی بات کر رہے ہیں نا. جی جی آپ یو این چارٹر کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف اتنی فورسز رکھ سکتے ہیں. نہیں، ہماری کوئی فورسز نہیں ہے وہاں. ٹو کیپ اے لمیٹڈ نمبر. آپ کی 8 لاکھ فورسز ہیں، پاکستان کی فورسز نہیں ہیں. بتائیے. پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر کی بات. ایکسکیوز می، ہاں دیکھیں نا، مسئلہ تو پرابلم یہ ہے نا، پاکستان آکیوپائیڈ نہیں، ڈسپیوٹڈ لینڈ از مقبوضہ کشمیر. اور اس کی بات ہوئی تھی کہ اس کے بعد نہیں، آپ آزاد کشمیر میں رائے شماری کرانا چاہتے. رائے شماری تو آپ کے ہاں ہونی ہے نا. ڈسپیوٹڈ لینڈ تو وہ تھی ایل او سی جو بنا دیا گیا تھا، پہلے اس کو لائن آف آپ نے کنٹرول وہ آپ نے بنا دیا تھا سیز فائر لائن، پھر وہ لائن آف ایل او سی بن گیا. ویسے آزاد کشمیر میں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز کی اس پر کوئی رپورٹ ہے نہ، رپورٹ وہ انڈین ہیلڈ کشمیر پر یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ بھی ہے اور وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو بھی رہی ہیں، اس سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے. وہاں رائے شماری کی بات ہوئی تھی، آپ معاملے کو کنفیوز کر رہی ہیں. دیکھیں محترمہ، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ حصہ لیتی ہیں ڈیبیٹس میں، کم از کم اگر آپ ان معاملوں میں یہ بات کریں گی، انفارچونیٹلی پھر ہمیں تو یہ حقائق جو ہیں وہ اس زبان میں بتانے پڑیں گے. جی آپ کہیے، جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی مجھے ایک بات بتائیں، یہ انڈیا کو حق ہے نا یہ سی پیک کے اوپر سیم ایلیگیشن لگانے کا جو آپ سو کالڈ آئی او کے پر لگاتے ہیں؟ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو آپ نے بھی نام آئی او کے دے رکھا ہے، تو آپ کو کیوں مرچیں لڑتی ہیں جب انڈیا اس کو پی او کے؟ یہ ذرا زبان تو دیکھیں نا آپ ذرا اپنی زبان تو دیکھیں نا. پھر میں بھی کوئی لفظ استعمال کروں گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، سوری میں تو نہیں کروں گا. پھر آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی زبان ہے محترمہ. آپ کو ایک لیڈی ہوتے ہوئے یہ زبان زیب دیتی ہے. ہم تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ہماری کوئی خواتین ہوں وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں. یہ ہمارا ادب ہے جو ہم ابھی دکھا رہے ہیں، لحاظ ہے. بہرحال آپ بولیں. صاحب آپ اب نا میرے ساتھ اونکیولر اپروچ نہ استعمال کریں. پتہ نہیں آپ کون سی اپروچ چاہتی ہیں وہ بھی بتا دیں، ہم وہ اپروچ استعمال کر لیں گے.
اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا روچکا جی مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں یہ کہنا چاہ رہی کشمیر میں ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشن کو لے کر انڈین گورنمنٹ خود بھی اس پر کنسرنڈ رہتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ اس پر خود بھی کبھی پریشانی کا اظہار ہوا ہے وہاں پر؟ یہ آپ نے عقل مندی کا سوال تو اب کیا، اس سے پہلے تو آپ تھڑے بازی کر رہے ہیں میرے ساتھ. اب پھر سے شاید لطیف صاحب کہیں گے جی ایسے لفظ استعمال کر رہے ہیں ویسے. بالکل آپ نے یہ بھی جو لفظ استعمال کیا یہ تو میں بازاری زبان میں سنتا ہوں، مجھے نہیں معلوم پڑھے لکھے لوگ بھی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. شاید آپ کی زبان ہی یہی ہے. اب بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لطیف صاحب آپ اگر فیک ہو، آپ فیک ہیں. آئی ایم اے جرنلسٹ، آئی میٹ پیپل فرام منتری ٹو سنتری جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، میں پھر ٹاپ سے باٹم لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں. آپ میرے ساتھ چلے ڈرامے بازی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. آئی ول ٹیل. اچھا چلے سوال پر آتے ہیں، گفتگو پہ آتے ہیں. آپ جس کو آپ مدعا کہتے ہیں اس پر آتے ہیں، ایشوز پر آتے ہیں. جی جو سوال میں نے کیا تھا کوئی جواب نہیں، یہ اسی طرح باتیں کرتے رہیں گی، ان کے پاس کوئی جواب. وقت گزار کے چلے جائیں گے. یہ صرف ایک ڈرامے بازی اس طرح سے ہوتی رہے گی کہ آپ نے یہ لینگویج استعمال انہیں کی، جواب آپ تو نے دے وہ دیں. لینگویج استعمال کی. اور جب سوال کریں تو آپ کہتے ہیں جو ٹو رانگز کشمیریوں ڈونٹ میک پر اے رائٹ. ظلم ہو رہا ہے اس پر یہ کوئی بات نہیں کریں گے، بالکل کوئی بات جو نہیں. ان کے ساتھ ظلم اور تشدد بربریت تھا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور کہتے ہیں جی کہ آپ کے پرائم منسٹر نے آج تک بات نہیں کی، آپ کو ایک انسیڈنٹ کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر سے شکایت ہو گئی. اچھا چلیں میں ذرا سوال یہ تھا میرا آپ سے کہ آپ کچھ کہنے والی تھیں. اِل مینرڈ ہیں آپ لوگ. اچھا آج آپ اچھی اپنی ویکیبلری بنا کے لائی ہیں. وہ جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مینرڈ ہے، جو وہاں پر ظلم وہ بڑا مینرزم آپ شو کر رہے ہیں، وہ بڑا مینرزم شو کر رہے ہیں. سننا ہے کہ سنانا ہے؟ سنانا بھی ہے اور سننا چلیں بھی میں ہے. تو دیکھیں میں ایز اے ماڈریٹر یہ چاہ رہا ہوں کہ سب لوگ باری باری اپنا موقف دیتے ہیں. اینی وے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر آپ نے کہا کہ بالکل پریشان ہیں گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ اس پہ پریشان ہے، تو آپ سولوشن کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ اور پریشانی تو تب ہوتی ہے نا کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہ ہو رہا، یعنی آپ کی آرمی وہ نہ کر رہی ہو، موب کر رہا ہو، دو گروپس آپس میں لڑ رہے ہوں. تو یہاں پر چونکہ ایسا نہیں ہے تو پریشانی کا تو ایک حل موجود ہے کہ پیلٹ گن کا استعمال نہ کریں اور وہاں پر لوگوں کو ٹارچر نہ کریں. دیکھیں ناؤ آئی ول آنسر یور کوشچن بٹ پلیز ٹیل دیز جی جینٹلمین ٹو ناٹ انٹرفیئر. پلیز گو اہیڈ. یہ چیز جو ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کشمیر میں لوگوں کے پرابلمز کو ریزالو کرنے کے بارے یہاں بات ہو رہی ہے کہ نہیں، اتنی ہو رہی ہے جس کا، اور اب سے نہیں کئی پچھلے 3-4 سال سے جب وہاں پر زیادہ انریسٹ بڑھا ہے تب سے ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی، وہاں کے جو سمجھدار سین بیلنس جرنلسٹ ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو کتنا اس چیز پر ڈانٹتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بات کریں، آپ بیٹھ کر بات کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے. تو اس چیز کی آپ فکر چھوڑ دیں کہ وہاں پر بات نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو، ابھی میں نے ایک اور سوال آپ سے کیا تھا، بلکہ آپ کے قریشی صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے سنا، جس میں میں نے نوٹ کر لیا وہ کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جو انتہا پسندی کی، آئی ایم سوری ناٹ انتہا پسندی، وائلنس کا کہہ رہے تھے. جی سوری میں غلط بول گئی. کشمیر میں وائلنس سے فائدہ نہیں ہوگا تو پھر میں یا ان کو پوچھنا چاہتی ہوں تو پھر کشمیر میں جو لوگ وائلنس کرتے ہیں ان کو ہم سپورٹ کیوں کرتے ہیں یا ان کے بارے ہم اتنے عزت سے کیوں بات کرتے ہیں؟ عادل ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، وہ چلیں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ وہ بڑے پولائٹ ہیں، میں ان سے ملی بھی ہوئی ہوں، میں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے ہیں، وہ پولائٹ ہیں، وہ سب کے بارے ایسے بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی انسان کو آپ سوئسائڈ بامبر ایک ہے، آپ کہتے ہیں جی کشمیر میں وائلنس ول ناٹ ورک، دین وائی آر یو ناٹ کنڈیمنگ somebody's ایکٹ آف وائلنس؟ اب بالکل صحیح ہے. آپ کا سوال آ گیا، آپ اس سوال کا جواب سمی صاحب لیکن میں آپ بالکل آپ نے اچھی بات کہی. سیکنڈ پوائنٹ ہے، سیکنڈ پوائنٹ ایک اور ہے. جی چلے سیکنڈ پوائنٹ اور ہے. آپ کے بڑے بڑے صحافی ہیں جو میرے بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کل سے ان کے میسج دیکھ کے، جو عادل ڈار شہید لکھ رہے ہیں، برہان وانی کو شہید لکھا. اگر آپ لوگوں کو، میں آپ کو نہیں کہہ رہی جو جینٹلمین یہاں بیٹھے، میں سب کو ان جنرل کہہ رہی ہوں، ان لوگوں کے ساتھ، وائلنس کو کرنے والے لوگوں کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے تو بھائی خود بھی جائیں نہ کریں، سوئسائڈ بیلٹ پہن لیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو پہنائیں نا، سب سے کروائیں نا. اچھا چلیں اب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. دیکھیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی بات ہو رہی ہے، اور کیا کہا کہ جو سینئر صحافی ہیں بہت سارے وہ اپنی حکومت کو ڈانٹ رہے ہیں. ہم صحافیوں کا نہیں پوچھ رہے کہ آپ کے ملک میں صحافیوں کی بات سے کیا ہوگا. آپ کی گورنمنٹ جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہاں پر، اگر وہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے اور وہ اس معاملے میں تھوڑا سا بھی ریسٹرین شو نہیں کرے گی یا کوئی ایسی چیز
کہ جس سے یہ پتا چلے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں, تو صورتحال بہتری نہیں آئے گی. اور آپ کی بات اب سن لیں نا, اب آپ ٹوکے نا پلیز, اب آپ سن لیں. آپ نے میرے کو انٹرپٹ کیا ہے. نہیں آپ نے انٹرپٹ کیا, اب آپ سن لیں. آپ نے کہا میں نے بات کر لی, اب آپ وائلنس کی بات کرتے ہیں. بالکل ہم بھی سوئسائڈل وائلنس کو کنڈم کریں, اگر آپ اپنے ریاستی وائلنس کو کنڈم کریں. 7 لاکھ فوج وہاں پہ روزانہ گھروں میں گھس کے ریپ کر رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کو مار رہی ہے, اس پر تو ایک لفظ نہیں آتا. اور عدیل ڈار اور برہان وہانی کے نام پر آپ کو بہت زیادہ, آپ اس پہ بڑا ریئیکٹ کر رہی ہیں. کیا کبھی کسی نے کوئی انکوائری کی جن لوگوں نے کشمیریوں کو ریپ کیا؟ مجھے بتائیں, کسی کو آپ نے سزا دی آج تک؟ ریاستی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے وہاں پر. اور آپ جو جرنلسٹوں کی بات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم صحافی یہاں پر بات کرتے ہیں, بھئی آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ کوئی ایک بھی آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف پاکستان پر پابندیاں لگوا کے آپ بنیادی طور پر اسی دہشت گردی سے جو کشمیر میں ہے بھارت کو, پاکستان کو دبانا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور الیکشن سٹنٹ کے طور پر اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جی شاہد صاحب, کشمیر میں آپ کہہ رہے ہیں جی وائلنس کو ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں, مگر یہ بتائیے کہ وہ تو نہتے لوگ جن کے اوپر آپ نے 8 لاکھ کی فوج مسلط کر رہی ہے, وائلنس وہ نہتے کریں گے یا یہ فوج کی طرف سے ہوگا؟ یہ بتائیے نا. وائلنس وہ کر سکتے ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ وائلنس کا نتیجہ ان کا کیا نکلے گا جب آپ ان کے گھروں پہ جا کے, جیسے یہ میرے ساتھی سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں, ریپ ہو رہا ہے, جیپ کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا, کے ساتھ باندھ کے آپ ان کو زمینوں پہ گھسیٹتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ وہ دیکھتے ہیں وہ سب وائلنس پہ اترتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ینگ جنریشن اس کو بھول گئی, پرانے لوگ ہیں, اس کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. نہیں سر, آپ بھولنے نہیں دیں گے. پاکستان will not let them forget. یہ ہاں دیکھیں نا, اب آپ کا معاملہ وہی آ جاتا ہے, پاکستان will not let them. یہ جو لاکھوں لوگ آج تحریک کا حصہ ہیں, یہ پاکستان سے گئے ہیں. وہ بچے, وہ بوڑھی عورتیں, وہ بوڑھے مرد, وہ پاکستان سے ہم نے ٹرانسپورٹ کیے ہیں. یہ ہے پرابلم. اور پاکستان وہاں پر پاکستان تھوڑا وہاں پہ جھنڈے سلوا کر دے کر آتا ہے, پاکستان کے جھنڈے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے پاکستان سے. تو آپ اپنے جھنڈے پکڑائیں نا ان کو, آپ کے جھنڈے کیوں نہیں لہراتے؟ وہ ان جھنڈوں میں اپنی باڈیز ریپ کر کے تو وہ قبروں میں جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کرواتا ہے. یہ بوڑھے لوگ, یہ بچے, یہ بچیاں, یہ سارے یہ پاکستانی بھیجتے ہیں. کوئی تو خیال کریں نا, کوئی لاجک, کوئی ریزننگ. You are from the defense forces. I am not only from defense, I am a Pakistani. Please treat me as a Pakistani. Defense, yes, that is my speciality. I am speaking as a Pakistani for Kashmiri. جن کی اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, جس کو آپ نے ماننے سے انکار کر دیا. You know better than all of us how Pakistani defense forces are responsible for fomenting trouble. Now you don't take us on a different direction, please. Come back to Kashmir. Come back to Kashmir. Violence in Kashmir. We are discussing Kashmir. We are discussing violence. We are discussing that. Don't bring فوج, don't bring کہ ایک اور اینگل ہے, وہ بڑے اینگلز ہیں, اور اس کے اوپر میں آپ سے بہت بحث کر بھی چکا ہوں. تو پھر انڈیا میں وہ جس دن وہ سبجیکٹ ہوگا اس پہ بھی بحث کریں. ان کو فاروق عبداللہ صاحب کی ڈائیورٹ نہ کریں. جی ڈسکس ہم تو نہیں کہہ رہے, فاروق صاحب کی ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ نے بحث ہی کر, آپ نے یہ مدعا, آج کا جو ڈیبیٹ ہے نا, یہ بحث کرنے کو رکھا ہے, کوئی حل نکالنے کو نہیں رکھا. اچھا, یہ اس پر ذرا فاروق عبداللہ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں سمیع صاحب. فاروق عبداللہ صاحب دیکھیں, وہ کشمیر کے ایشو کو ایک ایشو سمجھ رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی زبان تو وہ نہیں بول رہے ہیں نا. فاروق عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر میں ایک جرنلسٹ ان سے سوال کر رہی ہے کہ جو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کبھی کشمیر گئی بھی ہیں, وہاں کے ایشوز کو تو سمجھیں, ان کے پوائنٹ آف ویو کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہی ہوں کہ میں کشمیر کو ایک ایشو باقاعدہ سمجھتی ہوں. وہ ہے یو این نے اس کو ایک ڈسپیوٹیڈ ایشو بنایا ہوا ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایشو ہے, لیکن واٹ نیکسٹ؟ دس پرابلم we know what is the solution that we have to find. Solution is given by UNO. Is a Qaraardad. I am not qualified to give you a solution. So I am not a government representative. Please don't ask me what the government is doing. They don't consult me and I don't advise them. But what I can tell you is that this kind of warmongering on television in India and Pakistan is serving nobody. Secondly, please advise your Prime Minister to have the guts to come and declare that he is genuinely disturbed by what has happened. But you should do the same to your Prime Minister. Advise your Prime Minister that he for should thousands of those atrocities in Kashmir and thousands of those, condemn. Not one incident, thousands. اور وہ ساری کی ساری atrocities رک سکتی ہیں just by one order of the Indian Prime Minister. کہ وہ جو 8 لاکھ فوج وہاں پر
لوگوں کو قتل کر رہی ہے، ان کو واپس بلا لیں اس کو، یا ان سے کہیں کہ ان پہ گولی مت چلائیں، وہ ساری کی ساری رک سکتی ہیں if your prime minister just passes one order, just one order. But unfortunately, he is part of that terrorism. Because he is still sponsoring RSS. چلیں، تھینک یو رچیکا، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک مختصر ناظرین بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ کراؤن پرنس کا دورہ پاکستان، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور اس پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، بلکہ نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ یہ تو میرے دور کے انیشیٹ کیے ہوئے سارے پلانز تھے جو اب آ کر میٹرلائز ہو رہے ہیں، تو اس کو پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ آن کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے، کریڈٹ لے رہی ہے کہ یہ تو ہم نے کیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پروگرام میں۔ سمیع صاحب، یہ کراؤن پرنس کا دورہ ہے پاکستان، یہ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ کیونکہ اس کا والیوم، مطلب جس طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جس پروٹوکول کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، پھر جس ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جو پروٹوکول ہماری طرف سے مل رہا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں اگر اتنا بڑا وفد سعودی عرب کی طرف سے پہلی دفعہ آ رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اتنا ہی بڑا کچھ ہونے بھی جا رہا ہے۔ ابھی جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اس دورے کو رکوانے کے لیے، سیبوٹاج کرنے کے لیے، اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ یہ دورہ جو ہے بنیادی طور پر ایک گیم چینجر ہے۔ دیکھیں سی پیک میں سعودی عرب کی شرکت جو ہے، ریفائنری، ایک صرف بات کرتا ہوں کہ بات ہو رہی ہے ارامکو کہ وہ ریفائنری لگائے گی گوادر میں، وہ ابھی اس کا حجم کتنا ہے یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ 30 بلین کی ہو سکتا ہے وہ 20 بلین کی ہو، اٹ آل ڈیپینڈس کہ اس میں وہ کیا کیا چیزیں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو پوری، اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ایگریمنٹس ہیں سعودی عرب کے اور پاکستان کے درمیان جو انویسٹمنٹ کے ہیں، ارامکو کمپنی کا ہے، یہ کوئی اس میں کوئی سوورن گارنٹی نہیں ہے پاکستان کی، یہ سعودی عرب نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ کے لیے پرکشش جگہ بنائی گئی ہے۔ اب آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ نواز شریف صاحب کو دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انیشیٹ ہم نے کیا تھا، باقی یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جس طرح کے جو معاہدے ہیں یہ کوئی راتوں رات نہیں بن جاتے۔ کوئی چیز اگر پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب نے انیشیٹ کی ہوگی، کوئی جو چیز ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے انیشیٹ کی ہوگی، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، ضیاء الحق صاحب نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ یہ جو آپ کا مینڈیٹ ہے جب آپ وزیر اعظم بنے ہیں تو آپ نے شروع کیا، تو یہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا تھا۔ پاکستان دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں جو نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں کمپلیٹ کی ہوں گی، وہ مشرف صاحب نے، ضیاء صاحب نے، بے نظیر صاحبہ نے شروع کی ہوں گی۔ تو یہ تو ایک بالکل ایک وہ جو پرائمری اسکول کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی بات ہے۔ بیسیکلی یہی وہ رویہ اور ایٹیچیوڈ اور نواز شریف صاحب کا ذہن ہے جس کی وجہ سے پرویز رشید جیسے، عرفان صدیقی جیسے لوگ ان پہ پریویل کرتے رہے، ان کو لڑایا مرایا، ان کو غلط لائن پہ لے کے چلے گئے۔ ناؤ واٹ یو ہیو جسٹ کوٹیڈ نا، یہ ہے اصل نواز شریف، بچگانا سوچا اس سے زیادہ کچھ۔ اچھا، اب ماضی میں شاہد علی صاحب جب بھی ہم نے دیکھا کہ چاہے نواز شریف صاحب کو جیل سے نکالنے کا معاملہ ہو یا پھر ان کے جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس آنے کا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں سعودی عرب کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ ابھی بھی جب یہ دورہ ہو رہا ہے تو نواز شریف صاحب کے مستقبل کو کچھ لوگ اس سے ملا کر بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا کوئی کنیکشن بنتا ہے ان دونوں کا آپس میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ خود ہی اس کو دیکھ رہے ہیں یا خواہش جو آپ نے بات کی نا، لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے تو لوگ نہیں نظر آتے جو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جو ایک خبر جو گرم ہے وہ یہی ہے کہ ان کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ ولی عہد سے ملاقات کروائی جائے، اور فورن انہوں نے تو اپوزیشن کو بھی نہیں بلایا، شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں بلایا، اپوزیشن لیڈر کو بھی نہیں بلایا۔ ٹھیک ہے، ان کا پریروگیٹو ہے، ان کا ثوابدید ہے، جس کو بلائیں جس کو نہ سارے بلائیں۔ کوئی کسی چوری میں پکڑا ہوا ہے، کوئی کسی الزام میں، کیا ان کو دکھائیں گے؟ جیلوں سے اٹھا کے لائیں کیا لوگوں کو؟ تو ولی عہد کے استقبال کے لیے تو کیا امپریشن ہوگا؟ جو آپ نے سوال کیا نا اس سے پہلے، دیکھیں میری جو یادداشت ہے ان دونوں حکومتوں کی، وہ دو چیزوں پر مبنی ہے۔ ایک کے وقت میں میمو گیٹ ہوا اور دوسرے کے وقت میں ڈان لیکس ہوا۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کا انکشاف اس سے ہوتا ہے۔ میں ایسی حکومتوں سے کیسے توقع رکھوں کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے پاکستان کے جو فائدے کے پروجیکٹس ہیں وہ کیے ہوں گے؟ یہ جو کلبھوشن یادو کا کیس ابھی عالمی عدالت میں گیا ہے نا، یہ نواز شریف صاحب کی مہربانی کی وجہ سے۔ بالکل، یہ ان کے پاس اختیار تھا، یہ کیونکہ ممبر سٹیٹ اگر اوکے کرے تو وہ جاتا ہے، لیکن انہوں نے
پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. یہ اتنے مکار لوگ ہیں, میں جہاں پہ پاکستان کا نام آئے گا تو میں کوئی ان کے ساتھ رعایت نہیں برتوں گا. یہ اتنے ٹھگ اور 420 بنارسی ٹھگ ہیں یہ. انہوں نے کلبھوشن جادو کا عالمی عدالت میں کیس نواز شریف صاحب نے جان بوجھ کے اس کو بچانے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, شاید اس میں بچت ہو جائے. اور سارا دن اور سارا اس لیے بچانا چاہیں گے کہ they are serving their masters. They are serving their masters. یہ پورے ویسٹ کے اور بھارت کے ایجنڈے کو یہ کیا کہتے تھے کہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک چھوٹی سی لکیر ہے, وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, تو یہ آلو گوشت کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کا. تو اب دیکھیں نا, یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو اگر یہ بتاتے ہیں تو پھر یہ اس بات پر بڑا وہ کرتے ہیں, بڑا احتجاج. آپ اس بات کو مانتے ہیں نا کہ جب سے عمران خان نے وہ جواب دیا تھا اپنا امریکن پریزیڈنٹ کا, تو اس کے بعد سے ان کی زبان بدلی یا نہیں بدلی؟ آج تک دھمکیاں سن سن کے ہم تھک گئے. ان کی نہ صرف زبان بدلی, ان کا انداز بدل گیا. یہ جو طالبان کو میز پر لانا اور پاکستان میں یہ جو 18 تاریخ کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, یہ اس کی ایک کڑی ہے. بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب, بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جاتے جاتے ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو خبریں بھی چل رہی تھیں کہ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان اختیارات کی جنگ چل رہی ہے, اور وہ شدید ہو گئی تھی کیونکہ فاٹا کے مرجر کے بعد جو ہے وہ شاہ فرمان صاحب جو کہ گورنر ہیں, جو اور گورنر کے بڑے اختیارات ہوا کرتے تھے, وہ کم ہو رہے ہیں. تو وہ اس بات پر مصر تھے کہ مواصلات, بلدیات اور ہوم جو کے جو محکمے ہیں وہ انہی کو دیے جائیں, لیکن اس پر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ مان نہیں رہے تھے. اب کل عمران خان صاحب خود گئے, انہوں نے خود جا کر ان سے ملاقات کی, ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی, لیکن خبریں یہ ہیں کہ معاملات ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے. تو یہ بنیادی طور پر لڑائی ہے پولیس کی اور ڈی ایم جی سروسز گروپ کی کہ پولیسنگ وہاں پر کرنی ہے یا خاصہ داروں کی فوج کو یا ان کو کنٹینیو کرنا ہے. تو یہ بیوروکریسی کی لڑائی گورنر اور وزیر اعلیٰ تک پہنچی ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی شاید ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.